مومانی کہنے لگی، حمزہ آج رات تم میرے ساتھ سو جاؤ، مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے۔ میں نے ہاں کر دی اور مومانی کے ساتھ لیٹ گیا۔ پھر مومانی نے میرے ساتھ جو کیا آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ اس رات مومانی نے ہر حد پار کر دی۔ کہانی کو مکمل سنیں، مزہ آئے گا۔ میرا نام حمزہ ہے۔ میری عمر تب 18 سال تھی جب میں نے میٹرک کے امتحان کے بعد گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے اپنے ماموں کے گھر لاہور چلا گیا۔ ماموں کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، ان کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے۔ میری مومانی ایک خوبصورت گوری چٹی رنگت والی خاتون تھی۔ ان کا جسم ایک جوان لڑکی کی طرح فٹ تھا۔ ایک دن مومانی نے کہا، حمزہ آج رات تم میرے کمرے میں سو جانا، گھر میں کوئی نہیں ہے اور مجھے رات کے وقت بہت ڈر لگتا ہے اور لائٹ بھی چلی جاتی ہے رات کو۔ میں نے حیرت سے پوچھا، مومانی جان ماموں آپ کے ساتھ نہیں سوتے؟ مومانی اپنے بال سنوارتی ہوئی بولی، تمہارے ماموں کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں، اس لیے دل کو ایک عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ میں نے فوراً ہاں کر دی اور اپنا ضروری سامان اور ایک کتاب اٹھا لی۔ مومانی نے محبت سے میرا ہاتھ تھاما اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑیں۔ تم ماشاءاللہ اتنے سمجھدار ہو گئے ہو حمزہ، تمہارے ساتھ ہونے سے مجھے بہت سکون مل رہا ہے۔ روم میں پہنچ کر انہوں نے دروازہ بند کیا اور مجھے مومانی نے پاس بٹھایا اور بڑی اپنائیت سے بولی، آج تم میرے پاس ہی آرام کرو گے۔ اس کے بعد ہم دونوں کچن میں گئے اور مل کر کھانا بنایا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں کتاب پڑھنے لگا اور مومانی گھر کے چھوٹے موٹے کام سمیٹنے لگیں۔ کچھ دیر بعد وہ میرے پاس آئیں، ایک پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھنے لگی، تمہاری پڑھائی پوری ہو گئی؟ میں نے مسکرا کر کہا، جی مومانی، تو انہوں نے ٹی وی آن کر دیا۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ ہم دونوں آرام سے بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگے۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کر بولی، چلو اب سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ میں بستر پر لیٹ گیا تو مومانی نے کمرے کا دروازہ اچھی طرح سے بند کر کے اندر سے کنڈی لگا دی۔ پھر کہنے لگیں، خالی گھر میں باہر سے ہوا کی آواز آئے تو ڈر لگتا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، مومانی گرمی تو کافی ہے، دروازہ نہ بند کریں۔ لیکن وہ نہیں مانی۔ تھوڑی دیر بعد باہر صحن سے ایک عجیب سی آواز آئی۔ مومانی نے دم بخود ہو گئیں اور گھبرا کر فوراً مجھ سے آ لگی۔ ان کا جسم ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ بالکل نہ ڈریں، میں آپ کے پاس ہی ہوں۔ مومانی نے مجھے محبت اور اعتماد سے دیکھا اور بولی، تم کتنے اچھے ہو حمزہ، آج رات تم میرا ساتھ بالکل مت چھوڑنا۔ جب دوبارہ وہی آواز آئی تو مومانی اور قریب ہو گئیں اور مجھ سے لٹک گئیں۔ ان کی سانسیں تیز چل رہی تھیں اور وہ خوف سے میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھیں۔ میں نے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، میں باہر جا کر دیکھتا ہوں کہ کیا ہے۔ پہلے تو انہوں نے صاف منع کر دیا، لیکن جب میں نے انہیں حوصلہ دیا تو وہ بھی میرے ساتھ اٹھی۔ انہوں نے ایک لکڑی کا ڈنڈا اٹھایا اور میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ہم دونوں نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو سامنے صحن میں ایک بلی بیٹھی تھی، جو ہمیں دیکھ کر فوراً دیوار پر چڑھی اور بھاگ گئی۔ یہ دیکھ کر ہم دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور مومانی کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ ان کا ڈر تو کم ہو گیا، لیکن وہ پھر بھی بڑی اپنائیت سے میرے پاس ہی رہیں۔ واپس کمرے میں آ کر ہم دونوں بستر پر لیٹ گئے۔ گرمی کی وجہ سے مجھے کافی پسینہ آ رہا تھا۔ میں نے کہا، مومانی اب تو ڈر ختم ہو گیا ہے، تھوڑا سا دروازہ کھول لیں تاکہ ہوا آئے۔ لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور مسکرا کر بولی، نہیں حمزہ، رات بھر دروازہ بند ہی رہنے دو، مجھے ایسے ہی سکون ملتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک باریک سوتی چادر نکال کر مجھے دی اور کہا، یہ اوڑھ لو، اس سے زیادہ گرمی نہیں لگے گی۔ میں نے وہ چادر اوڑھ لی تو مومانی کہنے لگیں، میں ذرا نہا کر آتی ہوں، گرمی سے برا حال ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے ایک ہلکے اور خوبصورت سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور ان کے گیلے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ ان کے بالوں کی نمی اور اس سادہ لباس میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ مومانی بستر پر آ کر لیٹی تو انہوں نے مجھے اپنے قریب لیٹا لیا۔ خود وہ بالکل درمیان میں لیٹ گئیں۔ خوف کی وجہ سے انہوں نے کمرے کا بلب آن ہی رکھا تھا۔ مومانی نے آنکھیں بند کر لیں، لیکن ان کا ہاتھ میرے بازو پر ہی رہا۔ اچانک باہر صحن میں پھر کچھ سرسراہٹ ہوئی۔
تو ممانی نے فوراً کروٹ لی اور گھبرا کر مجھ سے لگ کر لیٹ گئیں۔ ان کا وجود ڈر سے تھر تھرا رہا تھا۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں سنبھالا اور تسلی دی۔ ممانی نے بڑی نرمی سے کہا، حمزہ تم رات بھر میرے ساتھ ہی رہنا۔ جب دوبارہ باہر سے ہوا کا جھونکا آیا تو ممانی اور بھی قریب ہو گئیں اور اپنا سر میرے سینے پر رکھ دیا۔ ان کے زلفوں کی خوشبو اور گیلے بالوں کی ٹھنڈک مجھے محسوس ہو رہی تھی، جبکہ ان کی تیز ہوتی ہوئی سانسیں میری گردن کو چھو رہی تھیں۔ میں نے ان سے کہا، ممانی آپ بالکل نہ گھبرائیں، میں آپ کے پاس ہی ہوں۔ انہوں نے اپنی آنکھیں کھول کر مجھے محبت سے دیکھا اور بولیں، تم واقعی بہت اچھے اور خیال رکھنے والے ہو۔ اگر تم نہ ہوتے تو میں اتنی لمبی رات اکیلے کیسے کاٹتی۔ ان کے لہجے میں بلاغ کی نرمی اور اپنائیت تھی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا اور مجھے مزید قریب کر لیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ممانی کا روپ اور بھی دلکش لگ رہا تھا اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ میں نے جھجک کر نظریں چرائیں تو ممانی نے مسکرا کر میرا ہاتھ تھاما، اسے اپنے دل کے مقام پر رکھا اور پیار سے بولیں، دیکھو تو صحیح میرا دل ڈر کے مارے کتنی تیز تیز دھڑک رہا ہے۔ ان کا دل واقعی تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں پاس ہی ہوں۔ ممانی نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں اور کچھ دیر خاموش رہیں۔ ممانی کا ڈر بھی وقت کے ساتھ ساتھ کم ہونے لگا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، ممانی جان کیا آپ بھی ڈر لگ رہا ہے؟ انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور بولیں، اب دل کو کافی حد تک اطمینان ہے حمزہ، بس رات کا وقت ہے اور خالی گھر میں تمہاری موجودگی سے مجھے بہت حوصلہ ملا ہے۔ تم ایک ذمہ دار اور اچھے لڑکے ہو۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی اور ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ممانی نے مجھے پاس ہی بستر پر لیٹنے کا اشارہ کیا تاکہ کوئی آواز یا کھڑکا ہو تو آسانی سے سن سکیں۔ کمرے کی مدھم روشنی میں وہ اب بالکل پرسکون نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے مسکرا کر میرا شکریہ ادا کیا اور بولیں، اگر آج تم ساتھ نہ آتے تو میری پوری رات جاگ کر اور خوف میں گزرتی۔ تمہارے ماموں کو بھی بتاؤں گی کہ تم نے میرا کتنا خیال رکھا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ پر چادر درست کی، خود بھی آرام سے لیٹ گئیں اور ہم دونوں پرسکون نیند سو گئے۔ رات سکون سے گزر گئی اور صبح کے وقت جب ممانی نے مجھے پیار سے جگایا، ان کے چہرے پر خوف کی جگہ ایک اطمینان اور مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے خوش دلی سے کہا، حمزہ بیٹا اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے۔ رات کو تمہاری موجودگی نے مجھے واقعی بہت ہمت دی، تمہارا بہت شکریہ۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور ممانی نے باورچی خانے میں جا کر ہم دونوں کے لیے گرم چائے بنائی۔ ہم نے ساتھ بیٹھ کر چائے پی۔ گھر واپس جانے سے پہلے ممانی نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولیں، تم واقعی ایک ذمہ دار اور ایک خیال رکھنے والے بھانجے ہو۔ جب بھی تمہارے ماموں باہر جائیں گے میں تمہیں بلا لیا کروں گی تاکہ مجھے اکیلے پن کا ڈر نہ رہے۔ میں نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔